بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام مسلمان کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے، کلمہ نبوت و امامت کا اقرار کرنے والے، کلمہ حق کا اعتراف کرنے والے جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب کو ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں داخل ہونا مبارک ہو۔ یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ انسان کہ جو اللہ کی افضل ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات کا تمغہ جس کے سر پہ سجایا گیا، اس کی ہدایت کا سامان بھی اس پروردگار عالم نے ہادیان برحق کی صورت میں فرمایا۔ جہاں ہادیان برحق عطا فرمائے وہاں ایک عظیم کتاب بھی عطا کی کہ جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن کا ایک عظیم لقب، اس قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ انسان، ہم نے گزشتہ دروس میں، گزشتہ برس جو کہ یوٹیوب پہ بھی ہمارے موجود ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت سے جو پہلا سوال انسان کرتا ہے نا، وہ ہدایت کا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ کہاں کیا ملے گا ان لوگوں کے راستے سے؟ ہدایت ملے گی۔ اس دنیا میں انسان ہدایت چاہتا ہے، اور جب مر جائے تو یقیناً انسان چاہتا ہے کہ میں نجات تک پہنچ جاؤں، مجھے نجات مل جائے۔ تو قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو زندوں کی ہدایت کا سامان بھی ہے اور مردوں کی نجات کا سامان بھی ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی گئی، اس کا نام فرقان کیوں ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، سچ اور جھوٹ میں امتیاز پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے، انسان کو اچھے اور برے کا بتانے والی یہ کتاب ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پروردگار عالم اسی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے دکھا دیا، اب چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان کو اللہ نے خود مختار خلق فرمایا ہے، لیکن دو راستے انسان کو دکھا دیے۔ اس راستے پہ چلے گا تو منزل یہ ہے، اس راستے پہ چلے گا تو منزل یہ ہے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ انسان اپنے نفس پہ اپنی عقل کو غالب کرے یا اپنی عقل پہ اپنے نفس کو غالب کرے۔ جو کرے گا اسی کا انجام اسے یقیناً مل جائے گا۔ مومن اور کافر یہ دو راستے ہیں، ایک ایمان کا راستہ، ایک کفر کا راستہ۔ لیکن مومنین کرام، ایک اور راستہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور وہ راستہ منافقت کا راستہ ہے۔ جو آیات مجیدہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس میں اللہ نے ان منافقین کی علامتیں بتائی ہیں جو مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں خود کو کہلاتے، بلکہ خود کو تو مومن کہلواتے ہیں، در حقیقت وہ منافق ہیں۔ وہ کس طرح؟ آئیے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ پہ غور کیجیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، پھر مومنین تو ان سے دھوکہ کھا جائیں گے نا۔ ان سے مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں تو قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی ابھی مومنین سے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، تنہائیوں میں اپنے بڑوں سے، یعنی شیطانوں، لفظ شیطان آیا قرآن مجید میں، آیت مجیدہ میں، شیطانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ انما نحن مستہزئون،
ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں ان مسلمانوں کا. آپ غور کر رہے ہیں کتنا مشکل ترین اور کتنا پست ترین یہ راستہ. یعنی ایسا انسان جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ان کے سامنے آئے تو ان کے بن گئے، ادھر گئے تو ان سے جا کر کہہ رہے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ مومنین سے مذاق کر رہے ہیں تو جانتے ہیں خدا کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں گرداں رہیں. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومنین سے مذاق کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. اچھا اللہ بھی تمسخر کرتا ہے کیا؟ ان کا مومنین سے تمسخر تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے منہ پہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مومنین ہیں، ہم تمہارے والا عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہوں. یہ اللہ کے تمسخر سے کیا مراد ہے یہ ہم عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، ان آیات میں یہ 2 آیات ان میں جو لفظ شیطان آیا ہے یہ شیطانہ سے ماخوذ ہے. اصل جو مادہ ہے شیطان کا شین توئے نون، شیطانہ کا مطلب ہے دوری اختیار کرنا، دور ہو جانا، اسی سے نکلا ہے شیطان. یعنی حق سے دوری اختیار کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. ابلیس نے حق سے دوری اختیار کی. ابلیس شیطان ہے، ہر شیطان ابلیس نہیں ہے. اور اس آیت میں ان شیاطین کا تذکرہ ہے کہ جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے. انسانوں میں جو شیاطین موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ شیطانوں میں بھی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ہاں سورہ ناس میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ آخری آیت من الجنتی والناس، جو جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. اب مستہزئون استہزاء سے ہے، استہزاء کا اس میں فاعل ہے جمع مذاق اڑانے والے. اچھا طغیان، یہاں جو لفظ آیا وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں. طغیان کسے کہتے ہیں؟ طغیان کا مطلب ہے سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. اسی لیے انسانی اخلاق، انسانی حدود سے تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے. یہ جنہیں ہم طاغوت کہتے ہیں یہ انسانی اقدار سے تجاوز کر چکے ہیں، یہ تمام اخلاقی اقدار کی حدیں پار کر چکے ہیں، اس لیے انہیں طاغوت کہا جاتا ہے. طغیان سرکشی کرنا. تو منافقین کی 5ویں علامت، گزشتہ آیات میں بھی منافقین کی علامات ہیں اور اس آیت میں بھی یہ 5ویں علامت ہے کہ وہ داخلی طور پہ کچھ ہوتے ہیں اور خارجی طور پہ ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے. اِنَّ مَعَكُمْ، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آمنا ہم تو ایمان لے آئے بھائی، اور اپنے حقیقی جو ان کے بھائی ہیں، ہم خیال جو ان کے بھائی ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اب اللہ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے، یہ قابل توجہ نکتہ ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے. اللہ تمسخر کرتا ہے کیا مطلب؟ اللہ کے تمسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سزا کے وہ مستحق ہیں اللہ انہیں وہ سزا دے گا، اور اللہ انہیں وہ سزا دیتا ہے. دیکھیے اہم بات، جب منافقین نے مومنین سے تمسخر کیا اور کہا کہ ہم ان سے تمسخر کرتے ہیں، تو اللہ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم سے تمسخر کرتے ہیں تم ان سے تمسخر کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا یہ تم سے کرتے ہیں نا میں ان سے کروں گا. آپ ذرا آئیے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. کیا مطلب؟ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے کہا تھا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم تمہارا اڑائیں گے. لیکن یہاں امت محمدیہ کا کمال دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کا مذاق اڑاؤ، نہ، یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. یعنی مومنین کا بدلہ مومنین سے نہیں لیا جا رہا، مومنین کا بدلہ مومنین کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم بدلہ لو، بلکہ مومنین کا بدلہ ذات وحدت خود لے رہی ہے
کہ تم نے میرے حبیب کی امت کا مذاق اڑایا، تم نے میری وحدانیت پر یقین رکھنے والوں کا مذاق اڑایا، اللہ تمہارے ساتھ تمسخر کرے گا۔ اور اللہ تمسخر کیا کرتا ہے؟ میں مزید ایک دو آیات پڑھوں آپ کے سامنے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ فَالنَّذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ یونس میں فرمایا لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ کی ذات منافقین کو، ظالمین کو ڈھیل دے دیتا ہے، گناہ کر رہے ہیں کرو، میں تمہیں ایسی سزا میں ڈالوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ پھر تمہارے پاس کوئی مزید گنجائش نہیں رہے گی۔ کبھی بھی منافق ظالم یہ مت سمجھے کہ میں منافقت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، خدا نے مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے میری، اب اس کا مطلب اللہ راضی ہے؟ نہ، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ جب ڈھیل دیتا ہے تو یہ اس کی سخت ناراضگی کی نشانی ہے۔ بس جو منافقین کی علامت ان دو آیات میں ہمارے سامنے آئی، سازش کرنا مومنین کے خلاف، یہ منافقت ہے۔ اور خدا نے منافقین کے تمسخر کا جواب ان کی سرگردانی کی شکل میں دے دیا ہے، انہیں ڈھیل دے دی ہے، یہ ان کا جواب ہے ان کے مذاق اڑانے کا۔ اہل حق کے ساتھ ظاہر داری، اہل حق کے ساتھ ان کے منہ پہ ان کا بن جانا، اور اندر اندر باطل قوتوں اور باطل طاقتوں کے ساتھ اپنے آپ کو سگا بنا کے پیش کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور ان آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ منافقت کی یعنی منافقین کی پشت پناہی شیاطین ہی کرتے ہیں۔ اچھا، آج آپ دیکھ لیجئے، دیکھیے قرآن مجید ایک دور کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید 2-3 سالوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے نا۔ اب جب قیامت تک کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے تو قرآن نے اصول بتا دیے، قرآن نے کلیات پہ گفتگو کی۔ اب قیامت تک ان کلیات کو لاگو کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ آج مجھے بتائیے، آج کون ہے جو مسلمانوں سے مل کر کہتا ہے بھئی ہم خدا والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم محمد اور رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ یہاں مومنین سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب باطل قوتوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، جب باطل قوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر ان کے اس طرح بن جاتے ہیں بھائی وہ تو بس ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تم مومنین سے مذاق کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اللہ نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے۔ یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ لالچ، یہ کرسی، یہ ڈھیل ہے اگر ان چیزوں کو خدا کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا جا رہا، اگر مومنین کے سامنے آ کر مومنین کا بنا جا رہا ہے اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کا سگا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھنا تم مومنین کا تمسخر اڑا رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، اور اللہ کا تمسخر کرنا گویا تمہیں ڈھیل دینا ہے، اور یقیناً ایک عذاب عظیم ہے جس کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے آگے خداوند منان ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ہدایت لیتے مگر گمراہی، اب یہ تجارت دھوکے میں رہ گئی ہے۔ دیکھیے منافقت کا جو دائرہ کار ہے نا، ایک وسیع دائرہ ہے، اور یہ جو علامتیں قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ہی بیان کی گئی ہیں، یہ شدید ترین علامتیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اور ختمیہ مرتبت جناب رسالت مآب سے بھی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 صفات ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھے نمازیں پڑھے۔ 3 علامتیں، وہ کیا؟
اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسکول کے نصاب کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ عام ہے، اور آج تک ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، مگر اس پہ توجہ دینے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ جب اس انسان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یہ پہلی علامت۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسری علامت۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ تیسری علامت۔ اب مجھے بتائیے، ماہ رمضان ہے نا، ماہ قرآن ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تین علامتیں آیا ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں؟ بدرجہ اولا ہیں، بطریق اولا ہیں۔ وعدہ خلافی عام، جھوٹ عام، امانت میں خیانت عام۔ امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک شے رکھوائی جائے، اسے سنبھال کے رکھے تو امانت کا خیال رکھا، اور اس میں اگر آپ خرچ کر دیں تو امانت میں خیانت۔ کسی مومن کے راز کی حفاظت کرنا بھی امین ہونے کی علامت ہے، اور کسی مومن کے راز کو فاش کرنا خائن ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھٹے امام علیہ السلام یوم صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ریاکاری اور دکھاوا ایسا درخت ہے جس کا پھل شرک خفی کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کی اس کی جڑ منافقت ہے۔ یعنی انسان جب اپنی عبادات میں ریاکاری لے کر آتا ہے تو یہ ریاکاری آتی ہی تب ہے جب اس کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی ریاکاری کیا ہے؟ میں یہ عمل کر رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مگر میرا وجود اس ایمان پر فائز نہیں ہے جس کا تقاضا ذات وحدت ہم سے کرتی ہے۔ تو اپنے اعمال میں ریاکاری بھی لانا یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے، خدا کی قسم، یہ روزہ ہمیں منافقت سے بچا دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں ریاکاری سے بچاتا ہے۔ نماز میں شاید ریاکاری ہو جائے، حج میں ریاکاری ہو جائے، صدقہ و خیرات میں ریاکاری ہو جائے، مگر روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ عبد اور معبود کے درمیان ایک راز کا نام ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کی منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہمارے پاس روزہ ہے۔ اچھا، اسی آیت کے آگے خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، ان منافقین کو ایک شے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے تلاش کے لیے راہ میں آگ جلائی، تلاش راہ میں آگ جلائی کہ روشنی ہو جائے اور مجھے ایک راستہ دکھائی دے، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بندہ چل رہا ہے سر راہ، اس نے ایک روشنی کی، ایک چراغ جلایا، آگ جلائی، روشنی کی کہ اب مجھے راستہ مل جائے، لیکن اچانک وہ بجھ جاتی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے سے مثال، ایسے بندے کے ساتھ مثال دی ہے، ایسے بندے کی مثال دی ہے پاک پیغمبر نے۔ اور پھر خدا کی ذات نے فرمایا، سمم بکم امیون فہم لا یرجعون، اب وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے، بس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے، نہیں پلٹیں گے، نہیں لوٹیں گے۔ لا یرجعون، منافقت کا راستہ اس انسان نے اختیار کیا، مومنین کے پاس گیا بھی تھا اور ان کے سامنے جا کر ان سے کلمہ حق کا بظاہر اعتراف بھی کیا، ایک روشنی اسے مل گئی، راستہ اسے نظر آیا، لیکن چونکہ اس کا دل پاک نہیں تھا اور اس نے اپنے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا، اس سے بڑا انسان خسارے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ان آیات میں اللہ نے منافقین کے سیاہ اعمال کے نتائج بیان کیے اور کہہ دیا کہ ان لوگوں نے احمقانہ سودا کیا ہے خدا کی ذات کے ساتھ۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ منافق انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، بظاہر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے یا بظاہر خود کو مطمئن بنا کر پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اندر سے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور خدا بند منان نے منافقین کے اس اندرونی انتشار اور نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اس بندے کی طرح ہے جو گزر رہا ہے سر راہ روشنی کی، مگر وہ
روشنی ختم ہو گئی، اب انسان کو نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ یہ جو اضطرابی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی کیفیت منافق کی ہوتی ہے اس معاشرے میں۔ نہیں معلوم کہ جب انسان مطمئن نہیں ہو پاتا، نہیں معلوم کہ جب انسان ایک الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہ راستہ کیوں اختیار کرتا ہے کہ جو راستہ انسان کو دنیا میں بھی مضطرب رکھے اور آخرت میں تو ہے ہی مضطرب۔ اور منافقین کبھی بھی، اب یہ جو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو آیت مجیدہ 14 صدیاں پہلے پاک پیغمبر کے پاک قلب پہ نازل ہوئی، آج کے دور میں ہر انسان اگر خود پہ لاگو کرے، ہر انسان پہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ایمان کا راستہ، ایک کفر کا راستہ۔ ٹھیک ہے، خدا کو چھوڑ دیا، خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھا، سیدھا سیدھا کافر جہنم میں جائے گا۔ خدا کو مان لیا، مومن، ایمان صالح انجام دیا، مومن، عمل صالح انجام دیا، مومن۔ لیکن ایک راستہ جو درمیان والا ہے، اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو کبھی بھی الجھن سے باہر نہیں نکل پائے گا اور انسان دنیا و آخرت کی ضلالت کو خرید بیٹھے گا، احساس محرومی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بس منافق انسان کی علامت یہ ہے کہ اپنی مشکلات کے سہارے کے لیے حق کا سہارا لیتا ہے، لیکن اکثر باطل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اب حق و باطل کا دائرہ وسیع دائرہ ہے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو حق کا دامن نہیں چھوڑتے، حق کے ساتھ آ گئے، ادھر پریشانی ختم ہوئی، مشکل ختم ہوئی، ہم نے فوراً حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کے پیچھے چل پڑے، اکثر باطل کے ساتھ۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کامل وہ ہے جس کی زندگی میں اچھا دور آئے یا برا دور آئے، یعنی آسائشیں آئیں یا آزمائشیں آئیں، ہر حالت میں وہ خداوند منان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ مومن کامل کی علامت ہے۔ لیکن قرآنی روح سے، قرآنی آیات کی روشنی میں صحیح حالات میں حق کے ساتھ وابستہ ہو جانا یا صحیح حالات بنانے کے لیے حق کا سہارا لینا اور اکثر باطل سے وابستہ رہنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق کے سامنے کوئی مستقل لائحہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ابن الوقت ہوتا ہے، جہاں کی ہوا چلی وہیں کو چل پڑے۔ حضرت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے صحابی، اپنے عاشق جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا اور ایک صحرا کی جانب چلے، اور جناب کمیل سے فرمایا، کمیل 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک عالم ربانی، ایک متعلم جو علم کے راستے پہ گامزن ہے، اور تیسرا وہ انسان کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے وہیں کو چل پڑتا ہے۔ اور یہ بدترین گروہ ہے لوگوں کا۔ دراصل دیکھا جائے تو جو قرآنی آیات سے ہمیں نظر آ رہا ہے وہی امیر المومنین کے کلام سے نظر آ رہا ہے، در حقیقت وہ منافقین کی علامت ہے۔ آج کسی نے کچھ کہا اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے کچھ کہا اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کی جرت نہیں، اور جرت وہی نہیں کرتا جو یقین کامل نہ رکھتا ہو، جو اپنے عقائد پہ دلیل نہ رکھتا ہو، وہ کبھی جرت نہیں کرے گا اپنا نظریہ بیان کرنے کی۔ بس منافق کا جو سرمایہ ہے وہ خسارہ ہے۔ منافق کے حواس حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے، جو سموم بکمن امیون کی تعبیر استعمال کی ہے، یہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، یہ ادراک حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا قرآنی آیات کی روشنی میں منافقین کی علامتیں ہمارے سامنے بیان ہوئیں اور ہم نے سنا، سماعت فرمایا۔ خداوند منان، آپ نے سماعت فرمایا، خداوند منان ہمیں صحیح معنوں میں منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح خدا کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایک اعلان سن لیجئے کہ آج تاخیر ہو گئی، کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹھیک 9 بجے شب ہم درس تفسیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے، اور کسی مومن کا، مومنہ کا، ہمارے کسی بھائی کا، بہن کا، کسی بھی حوالے سے، قرآنی حوالے سے یا فقہی مسائل کے حوالے سے سوال ہو تو وہ کمنٹ میں نیچے سوال لکھ سکتے ہیں۔ کل کے انشاءاللہ کل کے درس کے بعد ہم ان سوالات کا جواب دے دیا کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند منان آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔